آپ کو آپ پہ رحم کیا ہوگا، آپ پہ فضل کیا ہوگا، اپنی برکتوں میں چھپایا ہوگا. یقیناً اس سال کی ابتدا میں اور پورا سال میری دعا ہے کہ خداوند کا فضل آپ سب کو اسی طرح سے میسر رہے. آمین. اس سے پہلے کہ آپ یہ سوچتے رہیں کہ یہ کیا ہے، میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ ہمٹی ڈمٹی ہیڈ اے گریٹ فال. میں سلپ ہوا، گر گیا، زور آ گیا ہاتھ پہ. شروع میں بہت تکلیف تھی، اب بہت بہتر ہے، خداوند کا شکر ہے، اور آپ کی دعاؤں سے بہت جلد بالکل ٹھیک ہو جائے گا. میرے ہاتھ میں آپ دھیان نہ رکھیے گا، خدا کے کلام پہ دھیان رکھیے گا. پچھلے مہینے جب ہم ملے تھے، میرے بیٹے نے صبح مجھے یاد دلایا کہ شاید 12 تاریخ تھی دسمبر کی، جب میں آیا تھا یہاں پر، تو ہم نے یسوع مسیح کی پہلی آمد کی بات کی تھی. ہم کرسمس کے ایڈونٹ کے سیزن میں تھے اور ہم نے خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں جانا تھا. ہم نے مریم کو جو خوشخبری دی گئی تھی اس کے متعلق بات کی تھی. اور اس کے بعد پھر مجھے گلین کی کال آئی. اس نے کہا کہ کرسمس تو ختم ہو گیا، ایڈونٹس کا سیزن بھی ختم ہو گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی بات کریں. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو پچھلے 2 اتواروں سے وہ آپ کو متی 24 باب سے تعلیم دیتے رہے ہیں. Am I right؟ جی، اردو میں نہیں؟ اچھا، اوکے، چلیں. میں کسی وقت متی 24 باب کو کسی وقت آپ کے لیے کھولوں گا. لیکن آج ہم اب جو بھی کچھ عرصے تک، جب تک گلین کہیں گے، ہم خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر غور کر رہے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اردو سروس میں انہوں نے متی 24 باب نہیں کروایا، لیکن خیر بہرحال وہ بیسس ہے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کا. اور خداوند نے چاہا جب میں اگلی دفعہ آیا تو پھر آپ کو وہاں سے تعلیم دوں گا. ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد میں اور دوسری آمد میں بہت فرق ہوگا. پہلی آمد میں وہ قربان ہونے کے لیے آیا تھا، اپنی جان فدیہ میں دینے کے لیے آیا تھا، وہ سفرنگ سرونٹ کے طور پر، دکھ اٹھانے والے خادم کے طور پر آیا تھا. لیکن دوسری آمد ایسی نہیں ہوگی. دوسری آمد میں خداوند یسوع مسیح جلال کے ساتھ آئے گا، اور دوسری آمد میں خداوند یسوع مسیح عدالت کرنے کے لیے آئے گا. اور عدالت وہ چیز ہے جسے ہم سب بھاگتے ہیں. کس کو پسند ہے کہ اس کی عدالت کی جائے؟ کسی کو بھی نہیں پسند ہوتا. لیکن عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی، خدا کے لوگوں سے شروع ہوگی. تو ہمارے لیے وہ خوف، میں چونکہ آپ کے ساتھ رومیوں کے خط کا 8واں باب ڈسکس کر چکا ہوں، اب جتنے مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، تو وہ ہمارے پاس ایک ایشورنس ہے. لیکن دوسری آمد میں وہ بادشاہ کے طور پر آئے گا، وہ منصف کے طور پر آئے گا، جج کے طور پر آئے گا، وہ عدالت کرے گا. اور آج کے سرمن کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عدالت ہمیشہ 2 رویا ہوتی ہے. کسی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، کسی کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے. تو جن کے تو حق میں فیصلہ ہوتا ہے ان کے لیے تو عدالت اچھی ہے، لیکن جن کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے ان کے لیے عدالت کبھی بھی اتنی دلخوش کن نہیں ہوتی. آج صرف وہ ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں، ٹریلر دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا ہوگا. یوحنا رسول اپنے خط میں کہتے ہیں، شاید پہلے خط میں ہی وہ کہتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کچھ ہوں گے. We don't know. لیکن اتنا جانتے ہیں کہ جیسا وہ ہے ویسا ہی اس کو دیکھیں گے. تو وہ کیسا ہے، اور وہ یوحنا ہی ہمیں بتائیں گے کہ وہ کیسا دکھتا ہے. اور آج ہم چلیں گے مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی طرف.
मुकाशवा पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ये हवाला पढ़ें, एक चीज बताना चाहता हूं। मुकाशवा की किताब हमें बड़ा फैसिनेट करती है ना। मुझे कहीं भी जाना होता है प्रीच करने के लिए, तो अगर मैं पूछता हूं कि जी आप चाहते हैं किस मौजू पर तालीम चाहते हैं या क्या, तो अक्सर जवाब ये मिलता है जी मुकाशवा की किताब से हमें सिखा दें, मुकाशवा की किताब से हमें बाइबल स्टडी करा दें। लेकिन खुदा ने बड़ी हिकमत के साथ बाइबल मुकद्दस की एक तरतीब रखी। बाइबल मुकद्दस पैदाइश से शुरू होती है और मुकाशवा पर खत्म होती है। लोग मुकाशवा से शुरू करके पीछे चलना चाहते हैं, जिसकी वजह से कभी भी ये किताब आपको समझ में नहीं आएगी। जिस तरतीब से, जिस हिकमत से खुदा ने रखा है किताबों को, हमें उसी हिकमत को जानते हुए उनको पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, 538 बराह रास्त बिल वास्ता या बिला वास्ता हवाला जात हैं पुराने अहदनामा के मुकाशवा की किताब। कितने? 538 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंसेस टू द ओल्ड टेस्टामेंट। तो अगर पुराना अहदनामा नहीं आता होगा तो ये समझ लें कि मुकाशवा की किताब को आप कभी भी समझ नहीं सकते। लिहाजा पैदाइश से पढ़ना शुरू करें और फिर मुकाशवा पर आए तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से ये किताब समझ आएगी। मैं आपको बताऊंगा कि आज की इन चंद तकरीबन 12 आयात में आपको कितने हवाले मिलेंगे, रेफरेंसेस मिलेंगे, अलूजन्स मिलेंगी पुराने अहदनामा की तरफ। आइए हम पढ़ें मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से शुरू कर रहे हैं हम। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यस्सु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूं, खुदा के कलाम और यस्सु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पुतमस कहलाता है, कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे किसी एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और सुमरना और पुरगमन और थवातीरा और सरदीस और फिलदल्फिया और लुदीकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चरागदान देखे, और उन चरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद थीं, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चरागदान कलीसियाएं हैं। खुदा उनके कलाम का पढ़ा, सुना, कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। जैसे जैसे हम इस हवाले में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी, इसका सियाको सबक भी देता चलूंगा। लेकिन जो पहली बात हम इस हवाले में से देखना चाहते हैं, इससे पहले कि हम मसीह के जलाल पर नजर करें, हम पहले कलीसिया की
اذیت کو دیکھیں گے، کلیسیا کی مصیبت کو دیکھیں گے۔ یوحنا کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ یوحنا زبدی کا بیٹا، خداوند یسوع مسیح کا کزن، خداوند یسوع مسیح کا رسول، وہ شاگرد جسے کہ خداوند یسوع مسیح اس کے اپنے کہنے کے مطابق سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، وہ لکھتا ہے، میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا۔ یہاں پر یوحنا کو انڈیویجول یوحنا کے طور پر نہ دیکھیے، یہاں پر یوحنا کو کلیسیا کے نمائندہ کے طور پر دیکھیے، وہ پوری کلیسیا کو یہاں پر ریپریزنٹ کر رہا۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا میں یوحنا جو یسوع مسیح کا شاگرد تھا، سب سے چاہا جانے والا شاگرد تھا، میں یوحنا خداوند یسوع مسیح کا رسول، میں یوحنا افسس کی کلیسیا کا بشپ، میں یوحنا ایشیائی کوچک کی 7 کلیسیوں کا سپروائزر، وہ یہ نہیں کہہ رہا، حالانکہ یہ سب عہدے اس کے پاس تھے۔ میں یوحنا یسوع کے شاگردوں میں سے آخری زندہ رہنے والا رسول، ہے نا؟ یہ تو نہیں کہہ رہا، وہ کیا کہہ رہا؟ میں یوحنا تمہارا بھائی۔ اگر وہ اپنا ریزیومے بتانا شروع کر دیتا تو شاید پھر مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا ہی نظر آتا، خداوند یسوع مسیح نظر نہ آتا۔ خدا نے ہم سب کو کسی نہ کسی طور پر سرفراز کیا ہے، ہمیں کلیسیا میں عہدے بھی دیے ہیں، سب کچھ دیے ہیں۔ کوئی بشپ ہوتے ہیں، کوئی پاسٹر ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ پاسٹر میں اور سینئر پاسٹر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے ساتھ ٹائٹل لگانے ہوتے ہیں نا، دا موسٹ ریورنڈ فلانا 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 فلانا، لیکن یوحنا کیا کہہ رہا ہے؟ جس کے پاس ہر طرح کا فخر کرنے کے لیے ہر وسیلہ اس کے پاس موجود ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہارا بھائی۔ خداوند کی نظر میں ہم سب ایک۔ ہاں، کلیسیا نے اگر ہمیں، خداوند نے کلیسیا میں ہمیں کوئی سرفرازی دی ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اوپر پیڈسٹل پر جا کر بیٹھ جائیں، ممبر پر جا کر بیٹھ جائیں۔ ہم سب خداوند کی نظر میں ایک۔ میں یوحنا تمہارا، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے؟ اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ نہیں کہ میں چونکہ بشپ ہوں تو مجھ پر اذیت نہیں آئے گی، مجھ پر کسی قسم کی مصیبت نہیں آئے گی، میں بھی یسوع کی مصیبت میں تمہارا اتنا ہی شریک ہوں جیسا کہ کوئی بھی کلیسیا کا رکن۔ اور اس وقت اور اس کے بعد سے ہمیشہ کلیسیا ستائی جاتی رہی ہے۔ کوئی کلیسیائی تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں رہا جس میں کلیسیا پر ایذا رسانی نہ ہوئی ہو۔ اور یہاں پر کس وجہ سے ایذا رسانی ہو رہی ہے؟ ہمیں معلوم ہے، رومی حکومت ہے، رومی سلطنت ہے، رومی تسلط ہے، اور کیسر جو تھے، کیسر روم جن کو ہم کہتے تھے، جو بادشاہ ہوتے تھے، ان کے دماغوں میں یہ خناس سما گیا کسی نہ کسی طرح سے کہ وہ خدا ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنی پوری سلطنت میں اپنے بت
ऊंचे ऊंचे बुत नस्ब करवा दिए। और हुक्म क्या हुआ कैसर की तरफ से कि मेरे बुत को सजदा किया जाए। एम्परर वर्शिप हम जिसको कहते हैं। और ये जो दो कैसर थे जो बहुत इस बारे में जो बदनाम हुए, बदनाम क्या हुए, बहुत जालिम थे, सफाक थे। एक नीरो था जिसके जमाने में यरूशलेम जलाया गया। एक कैसर नीरो था जिसने बहुत जुल्म किए खुदा के लोगों पर। और दूसरा कैसर डोमिशियन। इन दोनों ने अरसा हयात तंग कर दिया, यहूदियों पर भी और मसीहियों पर भी। हुक्म क्या था कि मेरे बुत को सजदा किया जाए। जाहिर है एक ईमानदार के लिए ये बात काबिल कबूल नहीं, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो मसीही हो। इनकार कर दिया गया। अब उस जमाने में जो सजदा करता था, वर्शिप करता था एम्परर की, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता था। एक गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता था, उसका वजीफा भी लग जाता था, उसके सारे काम आसान हो जाते थे। और जो नहीं करते थे वो बेचारे अजाब में आ जाते थे, कैसर के अजाब में, और उनको तरह तरह से सताया जाता था। तो जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, सियाको सबाक है मुकाशवा की किताब का, वो ये है कि यहां पर हमें एक जंग नजर आती है चर्च और स्टेट के बीच में। हुकूमत, रियासत और कलीसिया के बीच में एक जंग जारी। लेकिन जब भी आप मुकाशवा की किताब को पढ़ें तो आप ये सोच लीजिएगा कि ये जंग सिर्फ एक सतह पर नहीं हो रही। जमीन पर तो चर्च और स्टेट की जंग हो रही है, हुकूमत या रियासत और कलीसिया की जंग हो रही है। लेकिन ऊपर आसमानों पर मिकाइल और उसकी फौजें और दूसरी तरफ इब्लीस और उसकी फौजें लड़ रही होती हैं। तो दो लेवल्स पर ये खैर और शर की जंग चलती रहती। अब मुकाशवा की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, खासकर ये जो दो अगले चैप्टर्स हैं जिसमें कलीसियाओं के नाम खतूत लिखे गए, आपको पता चलेगा कि दो दुश्मन हैं कलीसिया के, दो बड़े दुश्मन हैं। एक रियासत, स्टेट, और दूसरा झूठे नबी, झूठे उस्ताद, बिद्दती। यानी दो लेवल्स पर कलीसिया को जंग करनी है, एक स्टेट के साथ और एक झूठे नबियों के साथ। एक बाहर है जंग और एक कलीसिया के अंदर है, क्योंकि झूठे नबी, झूठे उस्ताद कलीसिया के अंदर से ही पैदा होते हैं। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि वो जो दूसरा वाला दुश्मन है ना, अंदर वाला, वो बाहर वाले दुश्मन से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि बाहर वाला तो सिर्फ जिस्म को मार सकता है ना। ये जो अंदर वाला दुश्मन है, जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, वो तो आपकी रूह को कत्ल कर सकते हैं। इसलिए वो दुश्मन ज्यादा खतरनाक है। लिहाजा दोनों फ्रंट्स पर हमें जंग लड़ने की जरूरत है। लेकिन हमारी हिमायत में, कलीसिया की हिमायत में ऊपर कौन लड़ रहा है? खुदा की फौजें, खुदा के लश्कर, मिकाइल और उसके सारे फरिश्ते, वो इब्लीस के साथ बरसरे पैकार रहते हैं। तो दो लेवल्स पर जंग हो रही है। लेकिन यहां जो बात करने वाली थी वो क्या थी कि कलीसिया की और रियासत की आपस में टसल चल रही। अब अगर आप 7 कलीसियाओं के नाम पैगाम पढ़ें तो आपको लगेगा कि 2 तरह की कलीसियाएं हैं, 2 तरह की। एक तो वो है जिन्होंने कहा नहीं करेंगे सजदा, बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी कीमत पे नहीं करेंगे।
تو افسس کی کلیسیا کو مسیح کہتا ہے میں تیرے دکھ کو، میں تیرے مصیبت کو، میں تیرے صبر کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں وہ کلیسیائیں بھی ہیں جنہوں نے کہا ٹھیک ہے کمپرومائز کر لیتے ہیں، کیا جاتا ہے، ہم تو مانتے تو ہم زندہ خدا کو ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، کیا جاتا ہے اگر بادشاہ کے سامنے بھی ہم نے اپنا سر جھکا لیا. تو وہ اچھا جی جلدی سے سیٹل ہو جائے تاکہ پھر میں کنٹینیو کر پاؤں. دیر سے آئیں گے تو یہ کچھ تو ہوگا. اچھا جی، تو ایک جنگ جاری ہے اسٹیٹ کے درمیان اور چرچ کے درمیان. سجدہ کرنا ہے، کچھ چرچز نے کمپرومائز کر لیا جس میں ایزبل بھی ہے ان چرچز میں، اور جھوٹے نبی بھی ہیں، انہوں نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کر لو سجدہ. دوسروں نے کہا ہم نہیں کریں گے. تو کیا یوحنا سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے بت کو سجدہ کر لے گا؟ ٹھیک ہے، تو ایک ایذا رسانی چل رہی ہے، کلیسیا مصیبت میں ہے، کلیسیا پریشر میں ہے. ایک سمجھ لیں کہ ان پر ایک ہر وقت موت کا سایہ منڈلا رہا ہے. بہت سارے مارے گئے اس چکر میں کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ بادشاہ کے بت کو سجدہ نہیں کریں گے. تو وہ کہتا ہے میں تمہاری مصیبت میں تمہارا شریک ہوں، تم نے نہیں کیا میں نے بھی نہیں کیا. لیکن ساتھ میں وہ کہتا ہے میں بادشاہی میں بھی شریک ہوں. تو یہاں تو دکھ اٹھا رہے ہیں نا، لیکن تسلی کیا ہے کہ بادشاہی بھی کریں گے نا، یسوع کے ساتھ مل کر بادشاہی کریں گے. وہ کہتا ہے ہاں ادھر میں تمہاری مصیبت میں تمہارا شریک ہوں، بھائی ہوں تمہارا، اور وہاں پر میں بادشاہی میں بھی تمہارا شریک ہوں اور صبر میں بھی تمہارا شریک ہوں. اور خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کی وجہ سے. ریزن کیا ہے اس تکلیف کا، اس مصیبت کا، اس پریشانی کا، کی وجہ کیا ہے؟ خدا کا کلام جس نے مجھے منع کر دیا کہ سجدہ نہیں کرنا، اور یسوع مسیح کی گواہی دینے کے وسیلہ سے. رہ تو نہیں سکتا میں گواہی دیے بغیر. تو میں جو تمہاری مصیبت میں، تمہارے بادشاہی میں، تمہاری صبر میں تمہارا شریک ہوں، یسوع کی گواہی دینے کے وسیلہ سے. میں کہاں تھا؟ اس ٹاپو میں تھا، اس جزیرے میں تھا جس کا نام پتمس ہے، پیٹموس. اب یہ ایجین سی میں جو موجودہ ترکی ہے اس کے مغربی بارڈر کے ساتھ تقریباً سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کو پتمس کہا جاتا ہے، پیٹموس کہا جاتا ہے. آج کل تو یہ ٹورسٹ ریزورٹ ہے بڑا خوبصورت. لیکن رومی حکومت کے زمانے میں جس کو کالا پانی کی سزا دینی ہوتی تھی اس کو پتمس کے جزیرے پہ بھیج دیا جاتا تھا. آپ کو یاد، شاید آپ نے تاریخ میں کالا پانی کا نام سنا. اندمان جو یہاں پر جزائر ہیں، بحر اوقیانوس میں جو جزائر ہیں، انگریز جب اس خطے پر قابض تھے تو وہ لوگوں کو وہاں پر بھیج دیا کرتے تھے، باغیوں کو. اور ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی تھی، توقع کیا ہوتی تھی؟ ایک دفعہ جس کو کالا پانی کی سزا مل گئی وہ واپس نہیں آئے گا، وہیں مر کھپ جائے گا. اسی طرح جو پتمس کے جزیرے پر بھیج دیا گیا، امید کیا تھی؟
جزیرہ ہے، چاروں طرف پانی ہے، چٹانیں ہیں، اور ہر طرف سے پانی آ کر چٹانوں سے ٹکراتا تھا، تو اس قدر شور بلند ہوتا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. جھاڑیاں تھیں، حشرات الارض تھے، یعنی nothing good on that island، کوئی بھی اچھی چیز نہیں. اب یہ بھی سوچئے کہ اس وقت یوحنا کی عمر 80 اور 90 کے درمیان ہے، 80 سال اور 90 سال کے درمیان ہے، اور وہاں پر زبردستی پتھر کٹوائے جاتے تھے قیدیوں سے اس جزیرے میں. آپ نے ہمارے ہاں جو یہ روڈز بنا رہے ہوتے ہیں اکثر دیکھا ہوگا، لوگ وہ ربر چڑھا کے اور ہتھوڑے سے پتھر کوٹ رہے ہوتے ہیں. یہ سزا ہوتی تھی کہ جو چلا گیا پتمس کے جزیرے پر اس کو پتھر کوٹنے ہیں. تو ایک 85 سال کا بزرگ جب پتھر کوٹتا ہوگا تو یقیناً ہڈیوں میں سے آوازیں بھی آتی ہوں گی، مصیبت میں تمہارا شریک. تو یہ ہے کلیسیا کی حالت اس وقت. کلیسیا دکھ اٹھا رہی ہے، کلیسیا ایذا رسانی اٹھا رہی ہے. اس کا ریپریزنٹیٹیو یعنی صرف یوحنا تو نہیں ہوگا نا، وہاں اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن میں نے کہا تھا کہ یوحنا کو پوری کلیسیا کے نمائندہ کے طور پر آپ دیکھیے گا. اب وہ پتمس میں ہے، لیکن 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا. خداوند کا دن کون سا ہوتا ہے؟ خداوند کا دن یہی ہے دن جو خداوند کا ہے. جی جی ویری گڈ. جو آج کا دن ہے نا اتوار، اس کو خداوند کلیسیا خداوند کا دن مانتی. یہودی ہفتے کو سبت منایا کرتے تھے، کلیسیا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی نسبت سے اتوار کو خداوند کا دن سمجھتی ہے. وہ کہتا ہے خداوند کے دن. اب پتہ نہیں اس نے کیسے حساب کتاب رکھا کہ آج اتوار ہے، لیکن وہ لکھا ہے کہ خداوند کے دن میں روح میں آ گیا. اب شاید میں نے پہلے بھی کبھی اس بات کا ذکر کیا ہو، 2 حالتوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، پتمس میں اور روح میں. 2 حالتیں ہیں. یوحنا کہاں ہے فزیکلی؟ پتمس میں. کیا ہے؟ چٹانیں ہیں، شور ہے، جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، ہر طرح کا خطرہ ہے، ہڈیاں دکھ رہی ہیں، جسم دکھ رہا ہے. وہ پتمس ہے. وہ کہتے ہیں خداوند کے دن میں روح میں آ گیا، اور جب میں روح میں آ گیا تو تھا تو میں پتمس میں ہی. کیا دیکھ لیا میں نے؟ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ لیا. اب یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم پتمس میں رہنا پسند کرتے ہیں یا روح میں رہنا پسند کرتے ہیں. جی ہم پتمس میں رہتے ہیں یا روح میں رہتے ہیں؟ جب پتمس میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ شکایت شکایت شکایت، شکوا، یہ نہیں خداوند، یہ نہیں خداوند، وہ نہیں، میں بیمار، میرا خاوند بیمار، میری بیوی بیمار، میرے بچے بیمار، یہ ہے وہ ہے، یہ نہیں ہے ہمارے گھر میں، وہ نہیں ہے. پھر وہ چپ 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 وہ لگے رہے گا اگر پتمس میں رہیں گے. بالکل ایک روشن اگزامپل ہے نا بنی اسرائیل بیابان میں. ہاں وہ کہتا بیابان میں ہمیں یہاں کیوں لے آیا تو، ہے نا، مارنے کے لیے. لیکن اگر آپ روح میں ہوں گے تو پھر آپ وہ چیزیں دیکھیں گے جو یہاں رہتے ہوئے آپ اگر شکایت کی حالت میں رہیں گے تو نہیں دیکھ سکتے. تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پتمس میں رہنا چاہتے ہیں یا
रूह में, और ईमानदारों के लिए तो वैसी तोहफा है, इनाम है ना पाक रूह। तो अगर रूह में आ जाएंगे तो फिर अच्छी चीजें देखेंगे, अगर पुतपस में रहेंगे तो फिर अपने इर्द गिर्द जाले ही नजर आने और तो कुछ नजर नहीं आए। तो ये हम पे डिपेंड करता कि हम किस हालत में। अब वो देखें बूढ़ा यूहन्ना तो कहता है खुदावंद के दिन क्या कर रहा होगा, खुदावंद के दिन परस्तिश कर रहा होगा, खुदावंद की हम्द कर रहा होगा। आ गया रूह और फिर जो कुछ उसने देखा वो उसको हुक्म मिला कि इसको लिख ले। और वो कहता है जब मैं रूह में आ गया तो अपने पीछे नरसिंगे की सी एक आवाज सुनी। मैंने कहा वहां सुनाई देना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन ऐसी आवाज आई कि वो सारे शोर से बुलंद थी। बड़ी आवाज सुनी, और जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। जो कुछ अब जो कुछ रूह में आकर जो कुछ, ये ना लिखना कि पुतपस में कितनी तकलीफ थी, कितनी परेशानी थी, है ना। हम अगर मैं अपनी जिंदगी के हालात लिखना चाहूं तो ज्यादा से किताब का ज्यादा हिस्सा जो है ना वो पुतपस में ही नजर आएगा। और जी मेरे साथ यूं हो गया, वो हो गया, ये हुआ, वो हुआ। हम अपने दुखों से ही नहीं निकलते। उसको कहा लिख ले। अब जो तू रूह में आकर देख रहा है इसको लिख ले, रिकॉर्ड इट। और फिर क्या कर, उसको 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और सुमरना और परगमन और थवातीरा और सरदीस और फिलडेल्फिया और लुधिकिया में। अब ये 7 चर्चेस थे उस वक्त एशिया कूचक में, एशिया माइनर के ये 7 चर्चेस थे, फिजिकली एग्जिस्ट करते थे, और इनकी बाकियात आज भी हैं। लेकिन जब हम इसको रूहानी तौर पर देखते हैं, 7 जो है वो कामलियत का अदद है, मुकम्मल होने का अदद है। तो 7 का मतलब क्या है, इसको यीशु मसीह की पूरी कलीसिया को, द होल चर्च ऑफ गॉड, ये उसको लिख दे, भेज दे। यानी पैगाम तो 7 कलीसियाओं के नाम है ना, लेकिन है किसके लिए? ये खुदावंद यीशु मसीह की सारी जो अज़ल से अब तक जितनी भी कलीसिया है उन सब के लिए ये खुदा का कलाम है। तो ना सिर्फ ये कि उसको एक रोया में खुदावंद यीशु मसीह मिल गए, उसको मिशन भी दे दिया गया। वो यही सोचता होगा ना, अब तो मेरी जिंदगी बेकार हो गई, अब क्या बस ये पत्थर ही कूटने रह गए हैं, क्या अब है कोई मेरी जिंदगी में मकसद? उसको मकसद दे दिया गया, उसको काम दे दिया गया। तो जब रूह में आ जाते हैं तो फिर जिंदगी का मिशन भी क्लियर होना शुरू हो जाए। अब ये तो हो गई कलीसिया की हालत। मैंने कहा ईज़ा रसानी, द मिजरी ऑफ द चर्च। अब हम चलेंगे मैजेस्टी ऑफ द क्राइस्ट, यानी यस्सु के जलाल, उसकी शान और शौकत की तरफ हम चलेंगे। 12वीं आयत से, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चरागदान देखे, और उन चरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीना पर बांधे हुए था। मैंने कहा पीछे से एक आवाज सुनी, है ना, जो नरसिंगे की आवाज जैसी लगी, और उस आवाज ने मुझे कहा कि ये जो कुछ तू देखता है ये लिख ले। तो नेचुरली अगर हम कोई आवाज सुने तो क्यूरियोसिटी होती है ना कि उस शख्स उसको देख ही ले जिसकी आवाज है। उसने कहा मैंने पीछे मुंह फेरा तो क्या देखा? सोने के 7 चरागदान। और आगे चल के यूहन्ना बताते हैं कि 7 चरागदान क्या है?
یہ 7 کلیسیاں ہیں، یعنی سمبل ہے، نشان ہے کلیسیا کا، وہ چراغ، 7 چراغدان جو نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، کلیسیا جیسی بھی ہو، جنی کو ماڑی ہوئے، ہے سونے کی، خوشی کی بات ہے، یعنی وی آر پریشس، ہم خداوند کی نظر میں قیمتی ہیں، چاہے جیسے بھی ہیں سونے کے، جی نہ کریں کچھ لوگ جاگ جائیں گے۔ اچھا جی، تو پہلی بات کیا، وی آر پریشس، سونے کے 7 چراغدان دیکھے۔ منورہ پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ سوری، مجھے پریزنٹیشن بنا کے لانی چاہیے تھی، میں نہیں لایا۔ منورہ خدا کی ہیکل کے اندر خیمہ اجتماع میں روشنی کے لیے پاک مکان میں ایک چراغدان ہوتا تھا جس کو منورہ کہا جاتا، یاد ہے کسی کو؟ جی، اس کا بیس ایک ہوتا تھا، اس کی 7 شاخیں تھی، ہے نا، جن پہ چراغ رکھے جاتے تھے، لیکن بیس ایک۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ پڑھا ہے منورہ کے بارے میں، ہے نا، ایکسوڈس، خروج کی کتاب میں منورہ کا ذکر ہمیں ملتا، اس نام سے نہیں ملتا، چراغدان کے نام سے ملتا ہے، لیکن اس چراغدان کی شکل کیا ہوتی تھی کہ اس کا ایک بیس ہوتا تھا اور اس میں سے 7 شاخیں نکلتی تھی اور ان کے اوپر چراغ رکھے جاتے تھے تاکہ پاک مکان میں، جہاں پر نظر کی روٹیوں کی میز اور بخور دان ہوتا تھا، وہاں پر روشنی ہو سکے۔ یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے یوحنا کو کیا نظر آ رہا ہے؟ 7 علیحدہ علیحدہ چراغدان۔ یہ فرق ہے۔ پرانے عہد کی کلیسیا، بنی اسرائیل ایک ہی خاندان تھا، سب اسرائیل کی اولاد تھے نا، یعقوب کی، اس لیے اس کا بیس ایک تھا، اس کے اندر سے شاخیں نکلتی تھیں۔ اور نئے عہد کی کلیسیا ڈائیورس ہے، یہ ایک خاندان، ہاں مسیح میں ہم ضرور ایک خاندان ہیں، لیکن ہم ایک باپ کی اولاد نہیں، ہم مختلف نسلوں سے، مختلف قبیلوں سے ہیں، اس لیے یہاں پر چراغدان علیحدہ علیحدہ ہیں، ساتھ ہی وہاں پر بھی 7 شاخیں ہوتی تھیں، یہاں پر بھی 7 چراغدان ہیں، لیکن فرق آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر اس کا ایک بیس کیوں تھا، ایک نسل تھے، ایک باپ کی اولاد تھے۔ یہاں پر کلیسیا جو ہے ڈائیورس ہے، اس لیے سونے کے علیحدہ علیحدہ چراغدان ہیں، اور یہ چراغدانوں سے کیا مراد ہے؟ کلیسیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ ان چراغدانوں میں آدم ذات سا کوئی شخص مجھے نظر آئے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پرانا عہد نامہ منورہ آپ کو پرانے عہد نامہ میں ملے گا، آپ کو کمپیئر کرنا ہے۔ آدم ذات دانیل 7 باب کی طرف اشارہ ہے، جہاں پر یسوع کا ذکر ہے کہ میں نے رات کو رویا میں ایک آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا۔ پھر پرانے عہد نامے کی طرف اشارہ آ گیا، اور یہ یسوع ہے، ظاہر ہے اس نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ یسوع ہیں، آدم ذات کے نام سے، جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ کہاں ہے یسوع؟ یا چلیں سوال میں دوسری طرح سے کرتا ہوں۔ یوحنا نے جب مڑ کر دیکھا، دیکھنا کس کو چاہ رہا ہے؟ جس کی آواز آئی، پہلے کیا نظر آیا؟ پہلے کون نظر آیا؟ چراغدان، اور اب ان چراغوں کے بیچ میں یسوع نظر آیا۔ یعنی یسوع آج بھی اپنی کلیسیا میں سکونت کرتا ہے، لیکن اگر کسی کو یسوع کو دیکھنا ہوگا تو پہلی نظر کس پہ پڑے گی؟
ادھر نا اگر آج کسی کو یسوع کو جاننا ہے، دیکھنا ہے، تو وہ کس کو دیکھے گا؟ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا میری کلیسیا یسوع کو دکھا سکتی ہے؟ کیا میری زندگی یسوع کو دکھا سکتی ہے دنیا؟ یوحنا 12 باب میں چند یونانی آ گئے یسوع سے ملنے، تو انہوں نے ڈاکخانہ ملانے کی کوشش کی، فلپس کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا اس کا نام تو کم از کم یونانی ہے نا، اس کے پاس چلے گئے، جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، بھاگا بھاگا اندریاس کے پاس گیا، اس کا نام بھی یونانی تھا، اینڈرو، اندریاس۔ انہوں نے کہا وہ کچھ لوگ آئے یہ کہہ رہے یسوع کو دیکھنا، دونوں بھاگے بھاگے یسوع کے پاس گئے کہ جناب وہ کچھ لوگ آئے ہیں تجھ سے ملنے کے۔ فلپس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ کھڑا ہے یسوع تمہارے سامنے، دیکھ لو مجھے۔ جی کیا کہتے ہیں پولس رسول؟ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ جو دیکھتا ہے وہ پولس نظر نہیں آتا، قربان ہو گیا پولس۔ کون نظر آتا ہے؟ مسیح، ہے نا جی۔ بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں؟ رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپوں رانجھا ہوئی، سدو نی مینو دی دو رانجھا ہیر نہ آکھے کوئی۔ یہ ہے جو کلیسیا میں نظر آنا چاہیے، ہمارا رانجھا لوگوں کو نظر آنا چاہیے۔ لیکن لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ادھر سیاست، ادھر لڑائی، ادھر چے میں گوئیاں، ادھر شکایتیں، یہ وہ، ہم آپس میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، سینگ پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ تو یسوع نے کہاں سے نظر آنا ہے؟ تو اگر وہ اپنے چراغ دانوں میں رہے گا، تو یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی کہ ہم نے لوگوں کو یسوع کو دکھانا۔ کا آدم ذات تھا ایک شخص۔ اچھا جی، یسوع کے 3 آفیسز کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ یہ the 3 offices of Jesus، 3 منصب ہیں اس کے، مناصب ہیں۔ وہ کاہن بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، اور وہ نبی بھی ہے۔ 3 ہے، اس کے 3 آفیسز ہیں۔ یسوع ہمارا سردار کاہن بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، ابن داؤد بھی ہے، اور وہ نبی بھی ہے۔ مسیح موسیٰ ہے، وہ موسیٰ کے طریق کا ایک نبی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب یوحنا کو یسوع نظر آیا تو کیسا نظر آیا، اور یہی میں آج جو فاؤنڈیشن رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یسوع کی دوسری آمد ہوگی وہ کیسا دکھے گا۔ تو اس کو جو سب سے پہلی چیز نظر آئی وہ آدم ذات سا ہے، وہ پرانے عہد نامے میں دانیل نبی کا صحیفہ 7ویں باب والا، اور وہ پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے ہے۔ اب آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں، سب نے پاؤں تک کا جامہ پہنا ہوتا ہے نا، یہ تو بڑا کامن ہے نا۔ تو اسے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن جو اگلی بات ہے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سونے کا سینہ بند سینے پر، اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ اب سونے کا سینہ بند صرف ایک ہی شخص باندھ سکتا تھا۔ پھر پرانا عہد نامہ خروج کی کتاب، سونے کا سینہ بند صرف سردار کاہن اپنے سینے پر باندھتا تھا، اور کوئی نہیں۔
کسی اور کو اجازت نہیں تھی. اور اس کے اوپر 12 پتھر لگے ہوتے تھے جو 12 قبیلوں کو بنی اسرائیل کے ریپریزنٹ کرتے تھے کہ جب پاک ترین مکان میں خدا کی حضوری میں سردار کائن جائے گا تو یہ 12 قبیلے بھی اس کے ساتھ جائیں گے. تو سونے کا سینہ باندھنے سے بات بالکل کلیئر ہو گئی. یہ شخص کون ہے؟ یہ سردار کائن ہے. صرف کائن بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو کیا 3 آفیسز بتائے تھے نا یسوع کے، کاہن، بادشاہ اور نبی. تو کہانت تو پہلی چیز جو نظر آئی اس شخصیت میں یوحنا کو، وہ اس کی کہانت تھی. اور ظاہر ہے کاہن کا رول آپ کو معلوم ہے پرانے عہد میں کیا ہوتا تھا. سردار کاہن کا رول، وہ پوری امت کے لیے شفاعت کرتا تھا خدا کی حضوری، ان کے گناہوں کے لیے معافی مانگتا تھا. لیکن عبرانیوں کے خط کا مصنف ہمیں بتاتا ہے نا کہ وہ تو جانوروں کا خون لے کر جاتا تھا. یہاں پر ہمارا سردار خائن اپنا ہی خون لے کر اس پاک ترین مکان میں داخل ہو گیا جو ابدی. اور پھر کیا ہے؟ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے. سفید بال کس چیز کی نشانی ہوتے ہیں؟ جی، بزرگی، عمر. اس سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز، ہینڈسم ہونے کی بھی نشانی ہوتی ہے ویسے، لیکن حکمت. سفید بال عمر کے ساتھ ساتھ ہے نا، پہلے عقل داڑھ نکلتی ہے، پھر بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں تو عقل آئی جاتی ہے کہیں نہ کہیں، حکمت آ جاتی ہے. حکمت کی نشانی ہے. اگر آپ نے پیریڈ فلمیں دیکھی ہوں تو آپ کو نظر آتا ہوگا کہ میڈیویل ٹائمز میں، ایون ریسنٹ ٹائمز میں، ججز جو ہوتے تھے وہ سفید وگ پہن کے جاتے تھے عدالت کے اندر. آج بھی کچھ ممالک میں ہوتا ہے. تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ حکمت کی نشانی ہے، بزرگی کی نشانی ہے. اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں. بہت صحیح ٹرانسلیٹ کیا کسی نے، آگ کے شعلہ کی مانند. میں اس کو آج کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. اس کی آنکھوں میں سکینرز تھے. سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے نا، نہیں جاتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح کی آنکھیں اپنی ہے کدھر؟ وہ کلیسیا کے اندر. وہ اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ کلیسیا کو سکین کرتی رہتی ہیں. تو الٹرا ساؤنڈ بھی ہو جاتا ہے، ایم آر آئی بھی ہو جاتا ہے، وہ دوسری کون سی ہوتی ہے امیجنگ، ایک اور بھی ہوتی ہے، وہ بھی ہو جاتی ہے. ساری رپورٹ سامنے آ جاتی ہے کون کتنے پانی میں کھڑا ہے. ابھی دسمبر میں نے اپنا ایگزیکٹو چیک اپ کروایا خان ہاسپٹل سے. اتنی موٹی رپورٹ بھیج دی انہوں نے مجھے. تو وہ چیک کرتا رہتا ہے کہ کلیسیا میں کوئی برائی، کوئی خرابی کچھ ہے تو نہیں. ایک تو انٹرنل چیک ہے، پھر وہ باہر بھی دیکھتا ہے کہ کوئی خطرہ تو نہیں آ رہا. تو وہ سکین کرتا ہے پوری کلیسیا کو، کلیسیا کی حفاظت کرنے کے لیے، بیرونی دشمن سے بھی اور اندرونی دشمن سے. اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی. آپ دیکھیں حکمت، جو سفید بال، برف کی مانند سفید آنکھیں، سکینرز. اب کیا کہا؟ اب اس کے پاؤں خالص. یہ ساری بادشاہت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، پہلے کاہن پھر بادشاہ. خالص پیتل کے، جسے تپایا گیا، بھٹی میں تپایا گیا ہو.
اس کا بھٹیوں سے کوئی تعلق نہیں، فرنس میں جو تپایا گیا ہو. ٹھیک ہے جی. کیا مطلب ہے اس کا؟ پاؤں خالص پیتل کے. نبوکت نظر کو خواب میں ایک بت نظر آیا تھا. اس کے پاؤں کس چیز کے بنے ہوئے تھے؟ پیتل نہیں تھا، مٹی کے تھے. جی اب آپ ذرا کمپیئر کریں مٹی کے پاؤں اور پیتل کے پاؤں. کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ وہ تو دھڑام سے گر گیا نا جب پتھر آ کر لگا، کیونکہ نیچے بنیاد ہی نہیں ہے، مٹی ہے. یہاں کیا تھا؟ پیتل کے ہیں. تو یہ کس چیز کی نشانی؟ سٹیبلٹی ہے نا، مضبوطی. اور پھر دوسرا، وہ پیتل کا پاؤں کسی کے اوپر پڑے گا نا تو پھر لگ پتہ جانا. دشمنوں کو کچلنے کی طاقت بھی ہے. اس کی سلطنت، وہ جو نبوکت نظر والی سلطنتیں تھی نا 4، وہ تو ختم ہو گئیں کیونکہ پاؤں مٹی کے تھے. یہ سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی. عبدالآباد ہے، پیتل کے بھٹی میں تپائے ہوئے پیتل کی طرح پاؤں ہیں اس کے، مضبوط ہے. یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی بادشاہت، اور اس کو اپنے دشمنوں پر پورا غلبہ ہے. اور اس کی آواز زور کے پانی کے سی تھی. میں نے آپ کو بتایا پانیوں کا شور ہے چاروں طرف، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. لیکن جب یسوع بولا باقی سب آواز. تو جب بادشاہ بولتا ہے تو باقی سب خاموش ہو جاتے ہیں. یہ یسوع کی بادشاہت ہے. وہ کاہن بھی ہے، سردار کاہن بھی ہے، اور وہ بادشاہ بھی. اور اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. اس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکلتی ہے. 2 دھاری تلوار دونوں طرف کاٹنے والی. یہ بہت بھاری ہوتی تھی اور چھوٹی ہوتی تھی یہ تلوار. لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ بند اور گودے کو جدا کر دیتا ہے. وہ 2 دھاری تلوار ہے، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے نا. تو اس کے منہ سے خدا کا کلام نکلتا ہے، اس لیے وہ نبی بھی تو ہے. اور پھر وہ کہتا ہے اس کے ہاتھ میں 7 ستارے تھے دائنے ہاتھ میں، اور 7 ستاروں کا بھید آخر میں دیا گیا. وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں. جو اس کی تفسیر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ these are the messengers of Christ. مناد جو خدا کا کلام لے کر، مسیح کا پیغام لے کر دوسروں تک جاتے ہیں. تو چلیں، آج مجھے خدا کے کلام نے فرشتہ بنا دیا. یعنی نہ صرف یہ کہ اس کے اپنے منہ سے خدا کا کلام نکلتا ہے، بلکہ وہ جو خدا کا کلام لے کر جاتے ہیں وہ بھی اس کے اختیار میں ہے. وہ ان کو پھر بھرے بادلوں کی طرح اور آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا. نبی ہے. اور پھر کہہ رہا ہے کہ جی اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. یعنی 12 بجے جب کڑی دھوپ ہوتی ہے اس وقت کا سورج. اب یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، جلالی ہے، وہ اس کا جلال ہے. لیکن زیادہ جلالی کیوں ہے اس وقت؟ کیوں زیادہ جلالی؟ اچھا. اور ہے لیکن زیادہ جلال کیوں نظر آ رہا ہے؟ جلال تو اس کا ہے. جلال تو پہنچ گیا.
اس لیے کہ اس کی کلیسیا اس کو جلال دے رہی ہے. اور کیا ثبوت ہے جلال دینے کا؟ میں یوحنا تمہارا بھائی تمہاری مصیبت میں تمہارا شریک. کلیسیا دکھ اٹھا رہی ہے، یسوع پر جلال پا رہا. ٹھیک ہے، تو اپنے دکھوں کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں. یہ خدا کے نام کو ہم کہتے ہیں صرف چرچ میں آ کے پرستش کر لی تو جلال مل گیا. جلال ملتا ہے جب کلیسیا اس کی خاطر مصائب اٹھاتی ہے، دکھ اٹھاتے ہیں. جب کلیسیا جو کام ہمیں دیا گیا ہے نا اس کو جلال دینے، تو جب ہم اپنا کام کریں گے تو وہ اس کا چہرہ دمکتا رہے گا جیسے تیزی کے وقت میں آفتاب. اب یہ ہو گئی میجسٹی آف کرائسٹ ہے نا، اس کا جلال. میرے خیال میں اپنے وقت سے ٹھیک ہے چلتا رہوں نجمہ، کوئی بات تو نہیں. آخری بات رہ گئی ہے، اس کو میں مختصر کر کے بیان کروں. جہاں تھک جائیں مجھے بتا دیں، میں نے تو تھکنا نہیں خداوند کے کلام سے. اچھا جی، تیسری بات، دا مرسی آف کرائسٹ، خدا کا مسیح کا رحم. پہلے ہم نے کلیسیا کی مصیبت دیکھی، پھر مسیح کا جلال دیکھا، اب ہم مسیح کا رحم دیکھیں گے. کیا لکھا ہے؟ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. کون کہہ رہا ہے؟ کیسے بیٹھا کرتا تھا یسوع کے ساتھ کھانے کی میز پہ؟ ایتھے ادھر سر رکھ. اب اسی یسوع کو دیکھ لیا اور کہتا ہے مردہ سا اس کے قدموں میں گر پڑا. جان نکل گئی، بے ہوش ہو گیا، گر پڑا. اور یہ نارمل رسپانس ہے خدا کی حضوری کا. جہاں جہاں ڈیوینٹی، جہاں جہاں الوہیت نظر آتی رہی، لوگوں کو یہی ہوا ان کے ساتھ. حزقیل اس کو کہتے ہیں the prophet with a dirty face، گندے منہ والا، گندے چہرے والا نبی. یعنی وہ تو جہاں نہر کبار کے کنارے قصر سوسن میں جہاں کہیں خدا اس کے نظر آیا، وہ زمین منہ کے بل زمین پہ گر پڑا. پطرس ساری رات مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتا رہا، ایک مچھلی ہاتھ نہیں آئی. صبح یسوع نے کہا دوسری طرف، دہنی طرف جال ڈال. کیا ہوا؟ تو میں تو پطرس ہوتا، میں کہتا یسوع کل سویرے پھر آ جائیے جی، بزنس بڑا اچھا چلے گا میرا. کیا کہا پطرس نے؟ میرے پاس سے نہیں برداشت کر سکتا. خدا کی حضوری کو برداشت کرنا، ڈیوینٹی کو برداشت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. ڈر گیا، خوف کھا گیا. یوحنا جو کہتا تھا میں لاڈلا ہوں یسوع کا، ہے نا، جو اس کے سینے کا سہارا لے کر بیٹھا کرتا تھا، اب کہاں گیا؟ دڑام سے اس کے پیروں میں گر گیا. ڈی اے کارسن اس کو کہتا ہے ہولی آ، مقدس خوف خدا کی حضوری کا. شاید میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا ہو، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. بڑے شوق سے گاتے ہیں نا تیری حضوری کا بادل زور سے برسے. گاتے ہیں کہ نہیں گاتے؟ تجھے مر گیا پھر پتہ چلے. ٹھیک ہے، اس کی حضوری میں کھڑا نہیں رہ سکتا انسان. اچھا جی، کیا ہوا؟
اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں۔ اب انٹروڈکشن کرا رہا ہے یسوع۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ دانا ہاتھ اس پہ رکھا، اٹھایا، خوف نہ کر۔ یسوع کو پانی پہ چلتا دیکھ کے بھی تو شاگرد ڈر گئے تھے۔ کیا کیا ہوگا یسوع نے جب دانا ہاتھ اس پر رکھا ہوگا؟ کیا کیا ہوگا؟ آجا اپنی تھان دے، آجا، میں وہی ہوں، وہی یسوع، آجا میرے سینے پہ اب بھی اپنا سر رکھ۔ تسلی ہوئی، یہ تیری جگہ یہ تھی۔ تو کیا کہتا ہے اور تسلی کیسے دے رہا ہے خداوند یسوع مسیح؟ میں اول اور آخر اور زندہ، یعنی یہ نہیں کہ میں صرف اول میں زندہ تھا اور آخر میں زندہ ہوں گا، میں آج بھی زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، ہے نا؟ اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، میری قیامت میں ہو چکی، میں زندہ ہو چکا اور اب میں عبدالآباد زندہ رہوں گا، اس لیے خوف نہیں کھانا، میں ساتھ ہوں، میں اپنی کلیسیا میں رہتا ہوں، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں کیا کرے گا نیرو یا دومتیان؟ زیادہ سے زیادہ مار ڈالے گا نا۔ تو اگر مار بھی ڈالے گا تو آگے تجھے قبول کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں گا۔ استفنس کے ساتھ کیا ہوا؟ کس کو دیکھا اس نے؟ آسمان کو کھلا اور یسوع کو ویلکم کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا موت سے بھی نہیں ڈرنا؟ اب میں مر گیا تھا لیکن اب میں زندہ ہوں اور اب میں دوبارہ مرنے کا نہیں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں تسلی دیتا ہے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگرد کو، بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ان سب کو لکھ، میری پوری کلیسیا کے لیے ان کو لکھ۔ اب دیکھیں یسوع تسلی دے رہا ہے، مسیح کی تسلی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا۔ شاگرد گر پڑا ہے، اس کو اٹھایا، اس کو اپنی جگہ پر بحال کیا، اس کو پھر اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ تو عدالت کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے نا، جس کے خلاف ہوتا ہے وہ عدالت کو گالیاں ہی نکالتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ تو عدالت کے بھی دو رخ ہیں، وہ میں جب ہم رومیو 8 باب کی سٹڈی کر رہے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمانداروں کی عدالت ہوگی تعریف کے لیے، پہلا کرنتھیوں 4 باب، ان کو تعریف ہوگی، اور جو غیر ایماندار ہیں ان کی عدالت ہوگی اٹرنل کنڈمنیشن کے لیے، یعنی ان پر سزا کا حکم ہوگا۔ تو عدالت کا خوف اپنی جگہ، لیکن تسلی کیا ہے؟ ایمانداروں کے لیے تسلی کیا ہے؟ کہ یسوع اٹھا کر پھر ہمیں کھڑا کر دے گا۔ رولز ریورس ہو جائیں گے، جنہوں نے یہاں دکھ اٹھایا وہ وہاں بادشاہی کریں گے، جنہوں نے یہاں بادشاہی کی وہ پھر وہاں پر دکھ اٹھائیں گے۔ اور اس کا ذکر میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں، یہی باب ہے، پہلا باب یوحنا عارف کے مکاشفہ کا، اس کے 7ویں اور 8ویں آیت، ہم نے 9ویں آیت سے شروع کیا تھا اپنا حوالہ، 7ویں اور 8ویں آیات دیکھیں۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا، ٹھیک ہے، یہ اس کا وعدہ تھا، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا
وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹے. تو یہ فلپ سائیڈ آف دا کوائن ہے, یہ دوسرا رخ ہے عدالت کا, کہ کچھ تو وہ ہوں گے جو چھاتی پیٹ رہے ہوں گے جب عدالت ہوگی. وہ میں نے کہا نا, وہ منصف کے طور پر آئے گا, عادل جج کے طور پر آئے گا. کچھ تو چھاتی پیٹیں گے اور دوسرے ہوں گے وہ اٹھائے جائیں گے, ان کو بحال کیا جائے گا. یہ عدالت کے دو رخ ہیں. جب وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا تو ایمانداروں کی عدالت فرق ہوگی اور غیر ایمانداروں کی عدالت فرق ہوگی. ایماندار تسلی پائیں گے, وہ دکھ پائیں گے, ریورس ہو جائیں گے رو. تو جب وہ آئے گا بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. جب وہ عدالت لگائے گا تو پھر ایک طرف تو رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا اور دوسری طرف اس کے برگزیدہ اس کی حضوری میں پرستش کر رہے ہوں گے. لیکن کیسے آئے گا؟ اس کے رولز اپنی جگہ پر برقرار ہیں. وہ کاہن بھی ہے, وہ بادشاہ بھی ہے اور وہ نبی بھی ہے, اور پھر وہ ہمارے درمیان سکونت کرے گا. ایک دفعہ جب اس نے جسم لے لیا, اب اس جسم کو چھوڑے گا نہیں. اس جسم کی ماہیت بدل گئی ہے, وہ جلالی ہو گیا ہے, لیکن یسوع اب جسم میں ہی اپنے لوگوں کے درمیان رہے گا. تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.